الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھرا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا اینڈ پسارا ہو میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس پاک پروردگار نے اہتمام یہ فرمایا ہے، نظام اس طرح بنایا ہے کہ بندہ اپنے مولا سے مل جائے. ویسے تو جو وجود سے بھی پاک ہو، صورت سے بھی پاک ہو، جس کے پاس پہنچنا ممکن ہی نہ ہو، جب وہاں جا کر جبریل سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے آگے میں جاؤں تو جل جاؤں گا، تو پھر آگے جانے والا کس شان والا ہوگا. یہ ہے وہ عقیدہ، یہ وہ ہے نظریہ، یہ ہے وہ راستہ. اس بنانے والے نے پوری کائنات کو کہا کن اور ساری کائنات فیکون، یعنی اس کے کہنے سے ہی سب کچھ بن گیا. تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا؟ ہر ایک کو یہ توفیق دے دیتا کہ آؤ مجھے مل لو. اب بھی یہی اعلان ہے کہ آؤ مجھے مل لو. لیکن ہمارے ہاں تو ملنے کے یہی طریقے ہیں نا، یہ ہاتھ میں لا لو، یہ گلے لگ جاؤ. تو کیا اللہ سے ملنے کا ایسا ہی کوئی طریقہ ہے؟ نہیں. اللہ پاک نے انسان کو
انسان بننے اور انسان بنانے کے لیے انسانوں کے روپ میں ہی اپنی طاقتوں کا نور نبوت کے عنوان سے جو زبان گھر نہیں چھوڑا ہے وہ اللہ کا نام لیتے رہیں، مل کر کہیں بھوک لگی ہے تو کھانا بنایا ہوا ہے پہلے کھلا دیتے ہیں، صبح ناشتہ کیا تھا تو پھر تو فوت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بولیں ذرا، ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کا نام لیں۔ تو میں نے تھوڑا سا کلام کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں کرنا، لیکن آج میں چاہتا ہوں برہان والوں، جو برہان کا صحیح مفہوم ہے نا وہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ پنیری میں لگا دیتا ہوں، زمین بھی تیار کر دیتا ہوں۔ تو آج تو ملک عمر دراز صاحب کو ایک اللہ پاک نے نئی زندگی دی ہے۔ ویسے ایسا عاشق مرشد کا بہت کم ہوتا ہے جو ہر گھڑی اپنے مرشد کی محبت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یہاں سے لے کر فرانس تک۔ لیکن آج یہاں آنے کا جو سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ میں یہاں آ کر بیمار پرسی بھی کروں اور صحت پر دعائیں بھی مزید دوں۔ اور ظاہر ہے ہمارے بڑے ہی خاص محب تھے ملک نصر اللہ مرحوم، ان کے صاحبزادگان بھی یہاں موجود ہیں، جن کے گھر سے کوئی چلا جاتا ہے نا تو بڑی ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس کا ازالہ بھی دعاؤں سے ہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں کام عبادت ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم کسی کی بیمار پرسی کرتے ہو نا، صحت مند ہو چکے ہیں لیکن میں اس لیے بیمار پرسی کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ بیمار پرسی کرنا عبادت ہے۔ اور ہوتا یہ ہے حضور، یہ جو عمل بیمار پرسی کا عمل ہے، آپ کو یاد ہوگا، علماء سے سنا ہے آپ نے، وہ خاتون جو گندگی پھینکتی تھی حضور پر، جب ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی تو میرے نبی نے فرمایا وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے۔ کملی والے نے فرمایا چونکہ وہ ہماری ہمسائیگی میں رہتی ہے، اگرچہ اس نے کبھی ہمسایہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آواز نہیں آئی مجھے؟ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے دامن دل میں اترنے دینے ہیں۔ چنے کمزور ہیں نا، بارش ہو گئی تو نہیں کریں گے، بس یہی سمجھ لے نا۔ اگر بارش ہو جائے اور آپ نے کچھ کاشت ہی نہ کیا ہو تو بڑا کیا ہوگا؟ گندم تو وہی بڑی ہوگی نا جو کاشت ہوئی ہوگی۔ تو جس کی زمین ہی تیار نہ ہو۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں، جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو اس بات کو مجھے کئی سال گزر گئے، اور اتنے شعر ہیں برہان والے کہ اس کے بعد پتہ نہیں اور کسی کام کے لیے شعر رہے ہوں گے، لیکن دعوت دین کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اس وقت، ویسے تو ہر معلم، ہر مبلغ، ہر شیخ طریقت دعوت دین کا کام کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو دعوت دین آستانہ باہو سے پوری دنیا میں جا رہی ہے، وہ صرف عبادات نہیں ہے بلکہ انسانیت کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا، اس پاک